بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عبد المناف کے دو جڑواں بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ہاشم اور عبد شمس رکھا گیا۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں بچوں کے کچھ اعضاء بھی جڑے ہوئے تھے جن کو بعد میں الگ کیا گیا۔ جب یہ بات نجومیوں تک پہنچی تو انہوں نے پیشن گوئی کی کہ ان دونوں کی اولادیں ہمیشہ رنجش میں رہیں گی اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگی رہیں گی۔ ہاشم سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے۔ ان کی اولاد حضرت عبداللہ جو کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی تھے، ابو طالب جن سے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور حضرت عباس بھی تھے۔ یہی بنو ہاشم کہلائے۔ ہاشم کے جڑواں بھائی عبد شمس سے امیہ پیدا ہوئے، اور امیہ کے دو بیٹے عرب اور ابو العاص تھے۔ عرب سے ابو سفیان، معاویہ اور یزید تھے، جبکہ ابو العاص سے حکم، عفان، حکم سے مروان، عبد الملک۔ یزید کے بعد بنو امیہ کے سارے حکمران مروان بن حکم سے ہی تھے، چنانچہ امیہ کی آل اولاد بنو امیہ کہلائی، یعنی ہاشم اور اس کے چچا زاد بیٹے کا نام امیہ تھا۔ جناب ہاشم اور امیہ کے درمیان پہلی چپکلش کعبے کی تولیت پر ہوئی۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب ابن ہاشم اور حرب بن امیہ میں ساری زندگی جنگ کسی کیفیت رہی، جو کہ تمام تاریخی کتب میں موجود ہے۔ لیکن مکہ میں بنو ہاشم ایک دینی گھرانے سے مشہور ہوئے کیونکہ انہی کے پاس کعبے کی تولیت تھی، جبکہ بنو امیہ مکہ کے دیگر قبائل پر اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے حکمرانی میں رہنے لگے۔ اسی طرح جب بنو ہاشم میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اکثر بنو امیہ کے لوگوں نے یہ کہہ کر ان کو ماننے سے انکار کیا کہ اگر نبوت ہوتی تو ہمارے خاندان میں ہوتی۔ جنگ بدر اور جنگ صفین بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان ہی لڑی گئی۔ اسی طرح بنو امیہ میں سے جب یزید نے 60 ہجری میں حکومت سنبھالی تو اس نے مدینہ کے حاکم کو خط لکھا کہ مدینے میں موجود اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات سے میری بیعت لو، خصوصی طور پر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے تو ہر صورت بیعت لینی ہے۔ کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ بیعت سے انکار کی وجہ یہ تھی کہ یزید کی حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق نہ تھی، لیکن یزید دن رات اسی تگ و دو میں لگا رہا کہ کسی طرح نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت حاصل کر لوں، کیونکہ ان کی بیعت نہ کرنے سے کبھی بھی اس کی حکومت سنبھل نہ پائے گی۔ جب مدینے میں حالات خراب ہونے لگے، شر اور فساد پھیلنے لگا تو امام عالی مقام نے مدینے سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ 28 رجب کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ سے ہجرت کی، اور یہ قافلہ 3 شعبان کو مکہ پہنچا۔ مکہ میں آپ کا خیر مقدم کیا گیا اور جوک در جوک آپ سے ملنے لوگ آنے لگے۔ 10 رمضان کو حضرت امام حسین کے پاس پہلا خط کوفے سے آیا، اور پھر بے شمار خط کوفے سے آنے لگے کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، اور یزید کی حکومت کو ہم نہیں مانتے۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ 6 شوال کو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر تقریباً 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔
حضرت مسلم بن عقیل نے نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھ دیا کہ حالات سازگار ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ ادھر خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا تو آپ نے کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ ادھر یزید نے کوفہ کے صحابی گورنر کو برطرف کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا گورنر بھی بنا دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد پہلے سے ہی اپنی صفاکی کی وجہ سے عراق بھر میں مشہور تھا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور قید میں ڈال کر آخر کار حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ عبید اللہ ابن زیاد کو جب جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوفہ کی جانب روانگی کا علم ہوا تو اس نے حسین بن تمیم کو 4000 کا لشکر دے کر قادسیہ کی جانب روانہ کیا کہ ان علاقوں کی سخت نگرانی کی جا سکے تاکہ ان علاقوں سے آمد رفت کرنے والے افراد کی نقل و حرکت سے آگاہی حاصل ہو۔ حر بن یزید ریاحی کا 1000 کا لشکر بھی حسین بن تمیم کے لشکر کا حصہ تھا جو قافلہ حسینی کا راستہ روکنے کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ 61 ہجری 2 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کو روک دیا گیا۔ جب امام عالی مقام کو پتہ چلا کہ یہی کربلا ہے تو آپ نے حکم دیا کہ خیمے نصب کر دیے جائیں۔ کربلا میں فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا جو کہ خون ریزی سے بچنا چاہتا تھا، لیکن کوفہ میں موجود گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور آخر کار 9 محرم کو شمر 4000 سپاہی لے کر کربلا پہنچ گیا اور ساتھ میں عمر بن سعد کے لیے دھمکی آمیز خط لے کر آیا کہ یا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لو یا پھر ان کے ساتھ جنگ کرو۔ 10 محرم الحرام کو نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن شجاعت حیدری کی جھلک اب بھی چہرے پر چمک رہی ہے۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے باوجود خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تھامتی ہیں۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی تھی۔ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کون کرے گا۔ جیسے ہی امام عالی مقام میدان کی طرف بڑھے تو شمر کہتا ہے دور سے ہی تیر چلانا شروع کر دو۔ امام عالی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر یکبارگی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم واصل کرنے کے بعد نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کی مہلت مانگتے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا جب شمر کے جوش دلانے پر مالی کندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا، اس کے بعد شمر ملون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ خولی بن یزید نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی القلب بدبخت اور ذلیل انسان سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام کی لالچ میں امام عالی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔
ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا گیا۔ ثانیہ کربلا کے بعد عمر بن سعد اپنے لشکر سے قتل ہونے والوں کو 11 محرم کو اس نے دفنا دیا۔ سید زادوں اور اصحاب کے 72 جسد مبارک بے گور و کفن چھوڑ کر اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف دربار ابن زیاد کی طرف بڑھنے لگا۔ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اور اصحاب کے سر مبارک نیزوں پر ہیں۔ اسیران کربلا اور نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پر چھڑی مارتا ہے۔ اہل بیت خون کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کربلا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ شمر و طارق بن میفر کی قیادت میں یزید کے محل کی طرف شام روانہ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شام میں جب قافلہ پہنچا تو وہاں جشن کا سماں تھا۔ زہر بن قیس نے نمائندگی کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی ساری تفسیر یزید کو سنائی۔ ایک سونے کے تشت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جن میں قابل ذکر یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد دختر سیدہ کائنات حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک تاریخ ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پریشان ہوا تو اس نے قافلے کو آزاد کرتے ہوئے مدینے بھیج دیا۔ مدینے کے لوگوں کو واقع کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی قافلہ مدینے پہنچا وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو آپ بس اتنا کہہ سکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے۔ بس اس کے بعد مدینے میں ایک نہ تھمنے والا آنسو کا سیلاب آ گیا۔ اے اللہ پاک، نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت و اطہار کو شہید کرنے والے اور ان کی نسلوں کو دنیا میں ذلیل و خوار رکھنا اور آخرت میں ان کا حساب سختی سے لینا۔ اے اللہ پاک، ہمارے دلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی محبت سے منور کر دے اور بروز قیامت ہمارا حساب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کے ساتھ کرنا۔ اے اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں محبت اہل بیت میں ہی زندہ رکھنا اور ہماری موت بھی محبت اہل بیت میں ہی ہو۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین قبول ہو اور ہمارا نام بھی اہل بیت کے نوکروں میں لکھا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔